اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم قربانی کے جانوروں میں شرکت کے احکام کو بیان کریں گے اور ساتھ یہ بھی بیان کریں گے کہ قربانی کے جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں مثلا اونٹ، گائے اور بھینس وغیرہ، اس میں 7 افراد کی طرف سے قربانی جائز ہے، یعنی 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ دمبا، بکری، بھیڑ وغیرہ اس میں صرف ایک ہی بندے کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر قربانی کی شرائط پائی جائے، یعنی کہ وہ شرائط جو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں، تو پھر جو ہے وہ بکری کا ذبح کرنا، اونٹ یا گائے کا ذبح کرنا، اس میں ہر فرد کی طرف سے 7واں حصہ واجب ہے۔ 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اونٹ یا گائے کے شرکاء میں سے کسی شریک کا 7ویں حصے سے کم ہے تو ان میں سے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصہ سے زیادہ کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مثلا گائے کو 6 حصوں میں یا 5 حصوں میں یا 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو قربانی ہو جائے گی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے حصے جو ہے وہ اس میں برابر ہوں، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک فرد کے 2 بھی حصے ہو سکتے ہیں، جبکہ ایک کے 3 بھی حصے ہو سکتے ہیں۔ اکیلا آدمی اگر اتنی طاقت رکھتا ہے تو وہ اکیلا بھی گائے، اونٹ یا بھینس کی قربانی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ فقہ کی عام کتب میں لکھا ہے، جیسا کہ قربانی کے مسائل کی جو فقہ کی کتاب ہے، قدوری شریف، ہدایہ شریف، ان سب میں آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی، اونٹوں کی، اور اونٹ جو ہے اس میں 7 افراد شریک تھے۔ گائے کی بھی ہم نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی تو اس میں بھی 7 افراد شریک تھے، یعنی 7 افراد کی طرف سے گائے، بھینس یا اونٹ کی قربانی ہے۔ اور حضرت جابر سے ہی دوسری حدیث بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گائے جو ہے وہ 7 آدمیوں کی طرف سے ہے اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی ہی طرف سے ہے، یعنی گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان میں سے کوئی بندہ، کوئی فرد گوشت یا تجارت کے لیے شریک نہ ہو، بلکہ سارے کے سارے جو ہے وہ قربانی کرنے والے ہوں، یا ان میں سے بعض عقیقہ والے ہوں، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ میرات المناجیح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک اور یہ مسئلہ ہے کہ اونٹ اور گائے کی طرح بھینس اور بھینسے میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، یعنی قربانی جو ہے بھینس کی قربانی وہ 7 افراد کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ اور علامہ سراج الدین ابو محمد علی بن عثمان بن محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار فتاوی سراجیہ کے اندر علامہ سراج الدین لکھ رہے ہیں یجوز التضحیۃ بالجاموس عن 7 هو المختار.
آپ فرماتے ہیں کہ قربانی 7 افراد کی طرف سے بھینس کی قربانی جائز ہے، هو المختار، اور یہی مختار مذہب ہے، یعنی یہی پسندیدہ مذہب ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جیسا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاه رجل فقال ان علی بادانۃ، ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ پر جو ہے اونٹ واجب ہو چکا ہے، یعنی مجھ پر بڑا جانور جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، اور میں مالدار بھی ہوں، اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، بلا عاجز ہوا، لیکن میں کہیں سے بھی اونٹ نہیں پا رہا، مجھے کوئی اونٹ نہیں مل رہا، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا، فرمایا فاشتریھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے کہا بلا عاجز ہوا کہ میں کوئی ایسا جانور بڑا نہیں پا رہا، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا ان یبتاع شیاء فیذبحہن، یعنی کہ تو بڑا جانور اگر تجھے نہیں مل رہا تو تو 7 بکریاں خرید لے اور ان 7 بکریوں کو ذبح کر دے۔ جبکہ شرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر لکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان علی ناقۃ وقد غربت عنی فقال اشتر 7 من الغنم، ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے سوال کیا کہ مجھ پر بڑی قربانی واجب ہو چکی ہے، مجھ پر اونٹ جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، لیکن مجھے کہیں سے بھی نہیں مل رہا، میں بہت تلاش کر چکا ہوں، مجھے کوئی بڑی قربانی نہیں مل رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی حکم دیا کہ تو 7 قربانیاں کر لے، چھوٹی قربانیاں کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بکریاں خریدنے کا حکم دیا۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے، جو ہم نے یہ روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بڑا جانور ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو یا گائے ہو، تو اس میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد کی طرف سے وہ قربانی ہوگی۔ اگر اسے کوئی بڑا جانور نہیں مل رہا تو 7 بکریاں جو ہے ان بڑے جانوروں کے قائم مقام ہوں گی۔ ایک بکری یعنی چھوٹے جانور، دمبا اور بھیڑ وغیرہ، ان کی قربانی صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، اس میں کسی دوسرے فرد کو شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، الشاۃ لا تجزی الا عن واحد والبقرۃ تجزی عن 7، یعنی بکری جو ہے وہ صرف ایک ہی بندے کی طرف سے کفایت کرے گی، بکری ہو یا کوئی چھوٹا جانور دمبا ہو یا بھیڑ وغیرہ، تو وہ فقط ایک ہی بندہ کرے گا، جبکہ بڑی قربانی جو ہے اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں بہار شریعت کے اندر اور البدائع الصنائع کے اندر فقہاء کرام نے یہ ایک مسئلہ لکھا ہے کہ چھوٹے جانور کی قربانی صرف ایک شخص کی طرف سے جائز ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص اپنی طرف سے کئی افراد کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو وہ ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل مبارک سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی کی تھی اور آپ نے دعا بھی فرمائی تھی، اسی طرح اگر چند مسلمان شریک ہو کر ایک بکرا خریدیں اور اس کی قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یا کسی دوسرے بزرگ کے نام سے قربانی کرے تو اس چیز میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان مشترکہ طور پر بڑا جانور خرید کر 7واں حصہ کسی بزرگ کا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ جس طرح کے قربانی کے جانوروں میں جتنے بھی افراد شریک ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہوں، یہ ہم نے قربانی کی شرائط میں بیان کیا تھا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہونے چاہیے۔ اور گائے کے شرکاء میں سے اگر ایک شریک کافر ہے یا ان میں سے کسی ایک شخص کا مقصد جو ہے وہ گوشت حاصل کرنا ہے، اس کا کوئی اور مقصد ہے، تو ان سب افراد کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ قربانی اس وقت ہوگی جب سارے کے سارے بنیت تقرب خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، تو ان سب کی طرف سے تبھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ فتاوی فقیہ ملت کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر شرکائے قربانی میں سے کوئی بد مذہب وہابی، دیوبندی یا نیچری ہو، شیعہ ہو، مرزائی ہو، سلو کلی ہو، ان بعض گمراہ فرقوں کو صحیح سمجھنے والے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی ہو یا ان کے ساتھ اگر کوئی محبت رکھتا ہے تو ان میں سے اگر کوئی بھی مسلمان کے ساتھ مل کر قربانی کرے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے عقائد و نظریات جو ہیں
وہ مبنی پر دلالت اور مبنی پر کفر ہیں، ان کے کفریات جو ہیں وہ سب کے سامنے صحیح ہیں۔ فقہاء کرام ان کے بارے میں لکھتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ، اگر بڑی قربانی میں اونٹ میں 7 افراد شریک ہوں، وَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ مُشْرِكٌ، اور ان میں سے ایک بندہ بھی مشرک ہو، تو کان الکل لحما، وہ سارے کے سارے گوشت ہی کھائیں گے، ان کے لیے گوشت ہی ہوگا، ان میں سے کسی کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ شَرِيكٌ، اگر ان میں سے کچھ ایسے آدمی ہیں کہ 6 آدمی ان میں سے نصرانی ہیں، اور یا کوئی ایسا ہے او مریدا للحم، یا کوئی گوشت کا ارادہ کرتا ہے، تو لم یجوز عن واحد منہم، ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا منکر نہ ہو۔ اگر وہ کسی ایک چیز کا بھی منکر ہوا تو وہ کافر اور مرتد ہوگا، اور جب بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر پہ چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پہلے والے اعمال بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس بندے نے ایمان کے بعد کفر کیا تو اس کے سارے جو ہے وہ عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت والے دن خسارے والوں میں سے بندہ ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، کہ ایسا بندہ جو بدعتی ہو، بد مذہب ہو، تو اللہ تعالیٰ نہ ہی اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے، نہ ہی اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے، نہ ہی اس کے کسی صدقے کو قبول فرماتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی حج قبول ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی عمرہ قبول ہوتا ہے، بلکہ اس کی کوئی نفلی اور فرضی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو جب بندہ ایسا ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ بال کو آٹے سے نکالا جاتا ہے، جیسے آٹے سے بال کو نکالتے ہیں، ایسے ہی بد مذہب بندہ جو ہے وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جب کوئی بد مذہب قربانی میں شریک ہو تو اس وقت کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔